आपको बताएं कि एक और ऑडियो लीक सामने आई है। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आई है। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आई है। 24 न्यूज़ को ये ऑडियो लीक मौसूल हुई है। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आई है। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं। तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आई है। बुशरा बीबी आप पूछती हैं कि आप कैसे हैं। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं और वो चाहती हूँ कि आप वो बेच दो, जिस पे जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आई है और इसमें एक बार फिर से घड़ियों का जिक्र हो रहा है। बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं और वो आप बेच दें, जिस पे जुल्फी बुखारी हामी भरते हैं। तो ये ऑडियो लीक है जो कि सामने आई है। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। तो ये ऑडियो है जो कि सामने आई है। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है, जिसमें बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं और उन्होंने कहा है कि घड़ियां आपको भेज दूं और आप इनको बेच वगैरह दें, क्योंकि वो खान साहब के यूज़ की नहीं है। जिस पे जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी ठीक है, ये मैं कर दूंगा, उनकी जानिब से हामी भरी जाती है। तो ये ऑडियो लीक है जो कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की गुफ्तगू सामने आई है। और बुशरा बीबी की जानिब से उनसे कहा जाता है, जुल्फी बुखारी से, कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको भेज दूं ताकि आप इनको बेच वगैरह दें, और जिस पे जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी मैं कर दूंगा। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ ही मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, आपको पहले ये ऑडियो हम सुनाते हैं, ये सुन लीजिए और उसके बाद आपसे इस पे राय लेते हैं। हेलो। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो सलीम बुखारी साहब, ये ऑडियो लीक आपने सुनी घड़ियों का, क्योंकि जिक्र हो रहा है काफ़ी अरसे से तोशा खाना की घड़ियों का, और एक और ऑडियो लीक सामने आ गई है और इसमें अब तो ऐसा लगता है कि तमाम तर डीलिंग जो है बुशरा बीवी और जुल्फी बुखारी साहब के दरमियान हुई है।
دیکھیے یہ تو ایک گفتگو جو ہے ایک اور ثبوت ہے اس کے حوالے سے، لیکن اب میرے خیال سے یہ گھڑیاں بیچنا، گھڑیاں توشہ خانے سے لینا، اس کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خود خان صاحب جو ہے وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ چیزیں لی تھی وہاں سے توشہ خانہ سے، اور پھر اس کے بیچے جانے کے بارے میں بھی بہت سارے ثبوت اور گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، چاہے وہ زلفی بخاری صاحب تھے، ان سب کی کولیبریشن کے ساتھ یہ جو سودے بازی ہوئی، جو پاکستان کی تزلیل ہوئی، جو پاکستان کے تحفہ دینے والوں نے ہم پر 1000 بار لعنت بھیجی ہوگی، وہ سب کچھ اب کھلا ایک سچ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے آپ نے یہ گفتگو جو سنی ہے اور جو سنوائی ہے اور جو ہمارے ویورز نے سنی ہے، اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کمفرٹ لیول ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ان کو کوئی شرمندگی ہو. یہ تو مجھے بہت حیرت ہے اس بات کے اوپر، یعنی جس عام انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ گھڑیاں ہیں جو ان کے کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ پھر لی کیوں گئی تھی؟ وہ پھر وہاں سے توشہ خانہ سے اٹھائی کیوں گئی تھی اگر وہ کسی کام کی نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے لی ہی گئی تھی آگے بیچنے کی. تو یہ تو بہت سیریس اسپرشن ہے. میں خان صاحب بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر، یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ان کا وہ جو پہاڑ جیسا امیج تھا ہم لوگوں کی نظر میں، خود میں بھی کہتا تھا کہ وہ انکرپٹیبل ہیں، وہ ڈسآنیسٹ نہیں ہے، لیکن اب ان شبہات کا کیا کرے آدمی؟ ان کو دیکھ کے آپ سوائے اس کے کہ ان کو مانے اور کوئی چارہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کو مانا جائے اور کوئی چارہ نہیں ہے. سر اس حوالے سے جب زلفی بخاری صاحب سے بات ہوتی رہی ہے گھڑیوں کے معاملے پر تو وہ خود اس چیز کی تردید کرتے رہے ہیں، مگر اس آڈیو لیک میں تو واضح ہوگی چیزیں. جی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ بات میں نے کہا نا کہ اب ان چیزوں کی کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. خود ان کی اپنی حماقتیں کہہ لیجئے، کچھ ان کا اپنا انگارڈڈ ایٹیٹیوڈ کہہ لیجئے، کچھ شاید انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کبھی کہ یہ چیزیں اس طرح سے ایکسپوز ہو جائیں گی اور باہر نکل آئیں گی، لیکن اب شومیہ قسمت کہیے اس کو، اب یہ جو مرضی کہہ دیجئے کہ یہ اب زبان زد عام ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ توشہ خانہ سے اٹھائی گئی چیزیں کیسے مارکیٹ میں فروخت ہوئیں. وہ جو دبئی کے ڈیلر ہیں ان کی بھی ہم نے گفتگو سنی، خود ویڈیو پہ آ کے انہوں نے کہا، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم کیس کریں گے ان کے خلاف، لیکن ابھی تک کوئی کیس بھی ان کے خلاف نہیں ہوا ہے. تو یہ صورتحال تو ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے. صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو پھر سے سنائیں گے کہ بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کے درمیان یہ کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا آڈیو ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا. جی ہیلو، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا. جی ہیلو، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا. جی ہیلو، السلام علیکم. جی تو بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کی آڈیو لیک ہے جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں بشریٰ بی بی کی جانب سے زلفی بخاری کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں جو کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ اس کو بیچ دیں، اور اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کے یوز کی نہیں ہے، ان کے استعمال کی نہیں ہے. زلفی بخاری جس پہ آمی بھرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرشد، یہ کام میں کر دوں گا. تو بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کے درمیان یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، خاتون اول ہے اور ان کے حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ بہت ان کو مانا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اس طریقے کی چیزیں سامنے آ جانا کہ گھڑیوں کے حوالے سے، پھر وہ پہلے ذکر ہوا تھا کوئی ہیروں کے حوالے سے، تو پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. ایک اس اسٹیچر کی ایک خاتون جو خاتون اول ہو، ملک کے وزیر اعظم کی زوجہ محترمہ ہوں، ان کا اس طرح سے ٹیلی فون کے اوپر کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو جو ہے
وہ میرے لیے بہت حیران کن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ لیڈی کا تو ریلیشن شپ اس سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے, تو مرشد اور پیر کا تعلق ہو رہا ہے کہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہوں نے کہا جی مرشد ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں اس کے اوپر اس سے زیادہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ اس قسم کی بات عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ منسلک کرنا یا منسلک ہو جانا بات کا میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ میرے خیال سے یہ جو کچھ بھی ایکسپوجر ہوا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہ خان صاحب کے لیے, نہ بیگم صاحبہ کے لیے, اور نہ ہی زلفی بخاری کے لیے, کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر یا پرائم منسٹر کے گھر سے اگر اس قسم کی گفتگو باہر آئے گی تو یہ بہت امپیرسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے بہت امپیرسنگ ہے, لیکن اب اس کا کیا کریں کہ کانوں سے سن رہے ہیں تو یقین تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے بھی. میاں طاہر صاحب, آڈیو لیک آپ نے ملاحظہ کی ہوگی, بشرا بی بی کی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ گھڑیاں بیچنے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے استعمال کی تو نہیں ہے گھڑیاں, تو ان کو بیچ دیں آپ. تو آپ کیا کہیں گے اس آڈیو پر؟ اس سے کیا کہا جا سکتا ہے جی, وہ الیکس ہے, سب بیچ دو, یہی چلتا رہا ہے, جو آیا سامنے وہ بیچ دو. اور ابھی یہ تو وہ آڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں اسی طرح ہمیں ذرائع سے پتہ چل رہی ہیں, کہیں لیک سے پتہ چل رہی ہیں, کہیں کسی عمر فاروق ظہور نے بتا دیا کہ میرے پاس گھڑی آئی ہے. لیکن ابھی آج کی خبر ہے کہ آج خان صاحب کا جو رہائش گاہ ہے زمان پارک, وہاں پہ پی ایچ اے کے جو عملہ ہے وہ سرکاری گملوں میں سرکاری گملے اور پھول وہ لے کے پہنچا ہے سجاوٹ کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کا مال ہے اور ہم ہیں, موجیں لگی ہوئی ہیں, جہاں پہ جو آئے وہ ہاتھ لگے, وہ بیچ دو, وہ لے لو, وہ رکھ لو. تو مطلب یہ کہ یہ کہنے والے اب